اور ناظرین آج عمران خان صاحب کی جیل میں ملاقات ہوئی ہے اپنی قانونی ٹیم سے اور کیا پیغام انہوں نے دیا ہے لوگوں کے لیے اور 24 نومبر کی جو انہوں نے ایک حتمی اب ایک احتجاج کی کال دے رکھی ہے کس طرح سے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی عمران خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں اور کس طرح سے پورا ملک جو ہے اس کو رسپونڈ کرے گا اس پر بھی گفتگو ہوگی اور عمران خان صاحب کے لیگل کیسز سے متعلق جہاں پر آج ہی وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے استدعا بھی کی ہے جوڈیشل ایک انکوائری کی جو بھی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور جو پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات ہیں اس حوالے سے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تین جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ اس کو دیکھیں اور جو پی ٹی آئی کے خلاف جو اقدامات ہوئے ہیں اس پر جو ہے وہ رسپونڈ کریں. اس حوالے سے گفتگو ہوگی. ابو ذر سلمان نیازی صاحب آپ ممبر ہیں کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کے, ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم, بہت شکریہ ابو ذر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا آج آپ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے جیل میں, کیا پیغام دیا؟ فائنلی ملاقات ہو گئی ہے. بڑے عرصے سے آپ کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. 10 دفعہ ریفیوز کیا ہے. وہ وہاں پہ کچھ صاحبان ہیں میرے سے, ان کو پیار بڑا ہے تو وہ اندر آنے نہیں دیتے میرے خیال سے. تو آج بھی خیر اس کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی تو میرے خیال سے 1-2 مہینے کی پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن چلے خان صاحب کا پیغام آئی ایم یوزڈ ٹو اٹ. ہاں یوزڈ ٹو اٹ. اچھا خیر ایسے ہے جی, خان صاحب واز ویری کلیئر. انہوں نے 3 میسیجز دیے ہیں ٹوٹل. ایک یہ تھا کہ ایوری پرسن ویدر ہی از ممبر آف دا پولیٹیکل کمیٹی, کور کمیٹی, ایپکس کمیٹی یا آپ کی کوئی ٹکٹ ہولڈرز ہے یا کوئی ایم این اے ہے, کوئی ایم پی ہے, ہر کسی نے, ہر شخص نے, ہر پارٹی ورکر نے, کوئی تنظیم کا بندہ ہے ہمارا, سب نے آنا ہے 24 کو اسلام آباد. انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اور اگر کوئی شخص نہیں پارٹیسپیٹ کرے گا اور جو روپوش ہیں جیسے آپ کے کچھ رہنما, ایوری پرسن ایکسیپٹ مراد سعید, ٹھیک ہے, ان پہ ایگزیمپشن ہے خان صاحب کی طرف سے. جب ان کو خان صاحب کہیں گے تو تب آئیں گے وہ, کیونکہ ان کے سیریس تھریٹس ہیں, وہ اس پہ پورا پروگرام کر سکتے ہیں. کیا ہے صاحب اور دیگر جو ہیں وہ سارے ایوری ون, سب کو آنا ہوگا. اگر نہیں آئیں گے تو پارٹی ول اوپنلی ڈس اون. یہ خان صاحب کی کلیئر ڈائریکشن ہے, جو نہیں آئے گا اس کو وہ ڈس اون کریں گے اور دس ول بی اے کانسیکوینس کہ ان کو ڈس اون کیا جائے گا. تو اس وجہ سے ہر شخص نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے جس طرح سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اف از لنک ٹو پی ٹی آئی. اور پھر انہوں نے ساتھ عوام کو بھی میسیج دیا ہے. تو عوام کے لیے میسیج یہ تھا, جو دوسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں ہم نے اس وقت ڈیفائننگ مومنٹ ہے, ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے بہادر شاہ ظفر بننا ہے یا ہم نے ٹیپو سلطان بننا ہے. بہادر شاہ ظفر کیوں بننا ہے؟ اگر ہم نے اگر تنخواہ لینی ہے, کیونکہ یہاں سے گورے انگریز تو چلے گئے لیکن کالے انگریز چھوڑ گئے جن کے ابھی تک ہم ملازم ہیں, وہ قابض ہیں اس ملک کے اوپر. اس ملک کی جوڈیشری پہ بھی قابض ہیں, اکانومی پہ بھی قابض ہیں, ہر طرح کے ہر ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوشن دیکھ لو اس پہ قابض ہیں. کہ ہم نے اس ایلیٹ طبقے سے آپ نے آپ کو آزاد کروانا ہے تو ہمیں نکلنا ہوگا. ہم نے بہادر شاہ ظفر نہیں بننا, ہم نے ٹیپو سلطان بننا ہے. بے شک ہم دشمن جتنا مائٹی ہو, جتنا پاورفل ہو, آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے بہادری سے. اور ڈر کا جو خوف ہے آپ کو اس چیز کا, یا ڈر ہے کہ آپ ہار جائیں گے, تو وہ اپنے اندر سے وہ نکالنا ہے. بٹ یو آلسو ڈو نو کہ مریم نواز صاحبہ کی جو پنجاب میں حکومت ہے, جہاں پر آپ کا ریئل چیلنج تو پنجاب میں ہی ہے. کے پی سے تو آپ لوگ نکال لیں گے, نے تو رسپونڈ سوابی کے جو اجتماع تھا, جلسہ تھا, اس میں بھی نہیں کیا. مریم نواز سے یاد آیا خان صاحب کو جو پتہ لگا کہ وہ پیرس میں ہے, مہنگے جدھر بھی ہیں, جنیوا تھی, وہاں کو کچھ میرے خیال سے بہت مہنگے برانڈز انہوں نے کچھ پہنے ہوئے تھے, کچھ بتایا. تو ہی سمپلی سیڈ ون تھنگ کہ وہ اسموگ ہے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا وہ جو فرینچ ریولوشن تھا, وہ فرینچ کوئین تھی, جب اس کو کہا کسی نے کہ جی لوگوں کے پاس, کوئین نے پوچھا یہ کیوں لوگ احتجاج کر رہے ہیں, تو اس نے کہا کسی نے کہ جی ان کے پاس روٹی کے پیسے نہیں ہیں کھانے کے, یا روٹی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر ان کو کیک کھا لیں. ٹھیک ہے. سو انڈیفرنس آف دا جو ہمارے جو لوگ ہمیں رول کر رہے ہیں ان کا ڈسکس کیا. تو یہ ایشو تھا سارا. پر آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈیل جو ہے بڑا روتھلیسلی کریں گی. جی دیکھیں روتھلیسلی اب سے کر رہے ہیں, تو ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے, پریکٹس ہو گئی ہے. 9 میں فیس کر لیا, پورا فالس فلیگ آپریشن تھا, اس کے کانسیکوینس دیکھ لیے, سب کچھ دیکھ لیا. لوگ اغوا ہوئے, لوگوں نے ماریں کھائیں, ابھی تک جیل میں ہیں جو لوگ 9 میں تھے. خان صاحب خود 15 مہینے سے جیل میں. تو پی ٹی آئی از نو یوز ٹو دس, جو بھی یہ فاشزم ہے, فسطائیت ہے, ہر چیز. تو انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے. اور ابو ذر صاحب سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی جو بڑی تنقید کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور جس قسم کے ہمیں جو پچھلے جو کالز تھیں آپ لوگ کی احتجاج کی, اس پر بھی جو رسپانس رہا, پھر لیڈرشپ کو قیادت کے نہ ہونا, یہاں تک کہ یہ بات بھی کہی گئی کہ سوابی کے جو جلسہ تھا اس میں جب علی امین گنڈا پور صاحب نے تقریر شروع کی تو بڑے لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے وینیو. دیکھیں سوشل میڈیا کے خان صاحب از ایبسلیوٹلی کلیئر آن ون تھنگ کہ سوشل میڈیا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جان ہے. اور سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ میرے شیر ہیں, وہ میرے ٹائیگرز ہیں. انہوں نے پوری لڑائی لڑی ہے, اور سوشل میڈیا کا ہمیں عزت بھی کرنی چاہیے. اور سوشل میڈیا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, اٹس آرگینک. وہ اپنے ریاکشنز ہوتے ہیں لوگوں کے, وہ لوگوں کا کتھارسس ہوتا ہے,
وہ اس طرح کے جو ماحول دیکھتے ہیں اس ملک میں, جو دیکھتے ہیں کس طرح ناانصافی ہو رہی ہے, جوڈیشری بے بس ہے, تو لوگوں کا پھر کوئی ایموشنل ریلیف کا ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک میڈیم ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے الیکٹرانک میڈیا پہ تو ابھی تو چلو میں خان صاحب کہہ رہا ہوں, آج سے اگر 2 مہینے پہلے شاید عمران خان کہتا تو آپ کے چینل پہ بھی بیپ کی آواز آتی, ٹھیک ہے, تو اب تو شاید نہ آئے بیپ کی آواز. لیکن الیکٹرانک میڈیا جس طرح آپ کو پتہ ہے اس پہ جتنی فریڈمز کو کرٹیل کیا ہوا انہوں نے, ساروں نے, ہر کسی نے, اس وجہ سے سوشل میڈیا از اونلی میڈیم جہاں پہ آپ سچائی بتا سکتے ہیں یا پولیٹیکل ٹروتھ آپ کا نکلتا ہے باہر. بٹ اسی جس سوشل میڈیا کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا رسپانس بڑا آرگینک ہے, گوہر خان صاحب تو کچھ عرصے قبل یہ کہہ رہے تھے کہ وہ رسپانس کو ہم مد نظر رکھ کے کوئی اسٹریٹجائز نہیں کر رہے ہوتے. نہیں ٹھیک ہے, آپ اس کو اسٹریٹجائز نہیں کریں, لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے کرٹیسزم کی. کرٹیسزم اگر آپ کے اندر ہو رہا ہے, بے شک وہ پی ٹی آئی کا لیڈر ہے یا کسی اور محکمے کا کوئی شخص ہے, کوئی جوڈیشری سے ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہے, کوئی حکومت وقت سے ہے, کوئی بھی ہے, آپ کو سوشل میڈیا کا کرٹیسزم برداشت کرنا پڑے گا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے, یہ نہیں ہے ڈیجیٹل ٹیررزم. یہ بیسیکلی لوگوں کو آپ نے فریڈم نہیں دی نا, تو پھر لوگ اپنا جو سچ ہوتا ہے یا انہوں نے کچھ بولنا ہوتا ہے, کرٹیسزم کرنا ہوتا ہے, ان کو ایموشنل ریلیف چاہیے, کیتھارسس کرنا ہے, دے نیڈ اے میڈیم. سوشل میڈیا از دا بیسٹ وے. اگر آپ لوگوں کو الاؤ کریں گے تو شاید لوگ آپ کو تھوڑی عزت دینا شروع کر دیں. اگر آپ ان کو دبائیں گے تو وہ آپ کو اور آپ کا مذاق اڑائیں گے. یہ بھی بتائیے ابوذر صاحب, آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کے دوران کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ 24 نومبر کی کال کو ذرا تھوڑا ریویو کر لیں, آگے بڑھا دیں؟ نہیں, موسم کی صورتحال ہے, تبدیل ہو رہا ہے, اسموک کی صورتحال ہے. ایک ملاقات تو ہو چکی تھی جو جیل کے اندر پہلے ٹرائل کے دوران, ادھر تو آئی واز ناٹ ایبل ٹو گو, کل بھی نہیں. پھر ایک میٹنگ تھی ہماری 2 بجے جو 1 گھنٹے کی ہوتی ہے, وہ روم کے اندر ہوتی ہے, تو وہ ویسے بھی ریکارڈڈ ہوتا ہے, لوگ سن رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. خان صاحب خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو بولنا ہے اپنی ذمہ داری سے بول لو, کوئی سن رہے ہیں یہاں پہ. تو خیر وہ ادھر جتنی بات ہو سکتی ہے کسی نے کوئی بات نہیں کی. ایوری ون از ریڈی, میسج چلا گیا ہے, اب صرف تیاری ہو رہی ہے. ابھی کل ہمارے کے پی میں سارے پنجاب کی جتنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں سب آ رہے ہیں, سب کو ڈائریکشن دی جائیں گی, تنظیم کے لوگ آ رہے ہیں. تو پوری تیاری ہے, اب صرف تیاری ہے کہ اور پیسفل طریقے سے. ہم کوئی موب رول نہیں یہاں پہ چاہتے, ہم نہیں چاہ رہے کہ موب آئے اور سب کچھ توڑ دے. پیسفل کہتے ہیں نا, حکومت سمجھ رہی ہے کہ وہ ان پیسفل ہی ہوگا. دیکھیں بات ہو گئے, ایک پرنسپل ہے بیسک لا کا کہ اینٹیسپیشن کی بیسس پہ آپ کسی کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے کہ آپ یہ سوچیں گے کہ بندہ آگے وائلنس کرے گا. کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہ یہ تو تحریک جو ہے وہ بالکل وہ کہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں you cannot stop someone stumbling somewhere on the basis of some anticipation یا کوئی ٹریک ریکارڈ تو ان کا بھی ہے نا, جو سپریم کورٹ پہ حملہ کیا انہوں نے. ٹریک ریکارڈ تو یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ ٹوٹی, یہ تو سب کے ٹریک ریکارڈ ہے نا. ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کی تو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہی نہیں کر رہے, کہہ رہے ہیں جوڈیشل انکوائری کریں 9 میں کی کر لیں, پھر پتہ چلے گا وہ ٹریک ریکارڈ کسی اور کا تھا, ہمارا نہیں تھا. ابوذر صاحب, کور کمیٹی کا آپ حصہ ہیں, ابھی تک 11-10 روز اب اس میں ہیں آپ کے احتجاج کی اس فائنل کال کے جو اعلان کیا گیا ہے. اس دوران جو ہے وہ کیا اسٹریٹجائز ہو رہا ہے؟ علیمہ خان صاحبہ یا بشرا بی بی سے متعلق جو کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی لیڈ کر سکتی ہیں اس احتجاج کو, ایسا پاسبل ہے؟ دیکھیں ایک چیز میں کلیئر کر لوں, پولیٹیکل ہمارے جو ڈیسیجنز ہیں, جو بھی فیصلے ہیں, اس میں خان صاحب کی فیملی کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. میں بھی کر دوں, عمران خان صاحب ڈیسیجن لیتے ہیں یا پولیٹیکل کمیٹی لیتی ہے یا کور کمیٹی لیتے ہیں, سیکرٹری جنرل صاحب کا رول ہے, چیئرمین صاحب کا رول ہے, علی امین صاحب کا رول ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ ہماری پولیٹیکل ڈیسیجنز کا فیصلہ خان صاحب کی فیملی میں سے کسی نے لینا تو وہ بالکل نہیں ہے. ہم پی ایم ایل این نہیں ہیں, ہم پیپلز پارٹی نہیں ہے, یہاں پہ ڈائنیسٹیز نہیں ہے, مونارکیز نہیں. رائٹ. ابوذر صاحب, لیگل اسٹریٹجی کیا ہے اور کتنے کیسز ابھی عمران خان صاحب کے پیچھے رہ گئے؟ دیکھیں کیسز تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ابھی جو امیجیٹ ہمیں جس پہ کنسرن ہے, جو ہمیں لگ رہا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ ججز آج بھی ویسے توشہ خانہ 2 میں ان کی بریت کی درخواست مسترد ہو گئی, توشہ خانہ 1 میں واپس سے پروسیکیوٹر ریمانڈ بیک کرنے کا کہہ رہے ہیں. جی انہوں نے یہ بیسیکلی ریمانڈ بیک انہوں نے سائفر میں بھی کوشش کی تھی, کیونکہ جب یہ ٹرائل کرتے ہیں اور خاص کر جیل کی بند دیواروں میں کرتے ہیں, اس میں بہت ساری پروسیجرل سیف گارڈز ان کو بائی پاس کیا جاتا ہے صرف کنوکشن سیکیور کرنے کے لیے. پھر جب وہ اپیلیٹ سٹیج پہ کیس جاتا ہے تو اس میں تو بہت سارے فلاز نکل آتے ہیں. اب فلاز نکلتے ہیں, دل ہوتا ہے پھر اس کو پھنسائیں اور ریمانڈ بھی لے کے جائیں, پھر خوار کریں. نیگوسیشنز کی بات نہیں ہے, ہم نے صرف بات کیا کرنی ہے. اگر ہم سے کسی نے بات کرنی ہے, اور خاص کر وہ لوگ جو فیصلے کر رہے ہیں, وی وانٹ ٹو سٹ ود دیم. اوکے, ہم نے ان کو صرف یہ بتانا ہے, دیکھیں دس از دا کانسٹیٹیوشن سیز یو ڈونٹ ہیو اینی رول ٹو انٹرفیئر ان دا الیکٹورل, judicial and parliamentary process of the country. But why do you want to sit with them? Sit with your political opponents. نہیں, because they are calling the shots نا. تو ان کو ہم نے بتانا ہے کہ آپ وہ کام کریں جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, آپ انٹرفیئر نہیں کریں. انٹرفیئر نہیں کریں گے اس کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ,
पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट, इलेक्टोरल प्रोसेस इंडिपेंडेंट, मसाइल रिजॉल्व हो जाएंगे, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो जाए, खान साहब कल बाहर आ जाएंगे। खान साहब ने जुडिशल इंक्वायरी की इस्तदा भी की है, आज वो दरख्वास्त भी दायर की गई है, और साथ साथ ये भी ज़रूर बता दें कि गवर्नमेंट बहुत इस बात पे क्लियर है, जो आप लोग ने मुतालबात रखे हैं उनके सामने, वो कह रहे हैं दो तो बिल्कुल नॉन स्टार्टर्स हैं, 26वीं आईनी तरमीम हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन चुका है, आप सब उस प्रोसेस का हिस्सा थे, और दूसरी मैंडेट की वापसी, उसके लिए भी ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं। तीसरी नुक्ता जो है आपका, जो बगैर ट्रायल के जो लोग अरेस्ट हुए हैं, उस पर बात हो सकती है, दैट कैन बी नहीं देखें, बात तो स्टार्ट ही यहीं से होती है, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो इन्होंने अमेंडमेंट्स लेके आए, और जिस तरह इन्होंने जुडिशरी को, देखो पहले तो इनको करना पता था कानून से बाहर जाके जजेस को काबू करने के लिए कोई तरीकाकार इख्तियार, किसी का वालिद को गवाह कर लिया, किसी के साले को करंट लगा लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है। अब इन्होंने कानून में ही गुंजाइश पैदा कर ली है कि एग्जीक्यूटिव के नीचे जुडिशरी दब जाए, तो दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वी कैन नॉट स्टैंड विद दिस जुडिशरी, वी वांट इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है आज, और जो कि पुराने सुने, ये बड़े मजे की बात है, हाँ, एक जो केसेस जो लगाए हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने केस सुना एनवायरमेंटल लॉ के ऊपर, उसमें आप जजेस के रिमार्क्स सुने, आपको हंसी आना शुरू हो जाएगी। जी तेल ये यूज करते हैं जो एनवायरमेंट खराब हो रही है, ये रिमार्क्स आ रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे इस वक्त मुल्क में जो टॉप के 2 एनवायरमेंटल जजेस हैं जो इस वक्त COP29 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां उनको बुलाया गया है कि आप पार्टिसिपेट करिए, जिनको पूरी दुनिया जानती है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक। इन्वायरमेंटल लॉ पे दुनिया जिनको बुला रही है आके बोले, वो नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, एनवायरमेंटल मैटर्स नहीं सुन रहे, और वो जजेस जिन्होंने कभी जिंदगी में कॉन्स्टिट्यूशनल केस भी नहीं किया, ना सुना है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में बैठे और फैसले कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू दिस कंट्री। थैंक यू सो मच अबूजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।